الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. لائق پروفائل صدر محترم حکم صاحب، ذی وقار علماء کرام اور میرے ہمنشین ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقے میں میری تقریر کا موضوع ہے غیبت کی تباہ کاریاں. محترم سامعین کرام، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس نے صالح اور پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اپنے ماننے والوں کو بہت سارے اصول و ضوابط بتلائے ہیں. سماجی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. نیز اسلام نے ایسے تمام امور کی مذمت کی ہے جو سماج کے اندر بگاڑ کا سبب بنے. چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور شدید گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یہ بات کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں کہ معاشرے کو انتشار و افتراق سے دوچار کرنے اور افراد معاشرہ کے درمیان دوری پیدا کرنے میں غیبت کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اس لیے شریعت نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور اس میں مبتلا افراد و اشخاص کو شدید وعیدیں سنائی ہے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ برائی کرتا ہے اور جو پھر پیچھے غیبت کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غیبت ہے کیا؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو جو اسے ناپسند ہو. سامعین کرام، غیبت کی قباحت و شناعت کا اندازہ سورہ حجرات کی اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال نے اس قبیح و شنیع گناہ کو انتہائی بھیانک مثال دے کر سمجھایا. فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اسے ناپسند کرو گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے تئیں ایسی وعیدیں بیان کی ہیں اور اس کی شناعتوں کو اس قدر واضح کیا ہے کہ انہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور کوئی بھی عاقل شخص اس کی جرأت نہ کر سکے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن چھریوں کے مانند تھے اور وہ ان چھری نما ناخن سے اپنے چہرے اور بدن کی گوشت کو نوچ رہے تھے. اتنا بدترین منظر. اللہ اکبر. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته. اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو